الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محترم سامعین عزیز وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نساء کے رکوع نمبر 13 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس رکوع کے اندر آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک 5 آیات ہیں، یعنی 92 سے لے کے 96 تک. محترم سامعین، آج سے یہ جو رکوع ہے اس کے اندر قتل کے متعلق کہ اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے اس کے متعلق کیا احکام ہے، اگر جان بوجھ کے کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اس کے متعلق کیا احکام ہے، اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. تو پہلی آیت مبارکہ وما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے نہیں ہے یہ کہ وہ قتل کرے مومن کو سوائے غلطی کی، یعنی مومن کے شایان شان نہیں ہے جو کسی دوسرے مومن کی قتل کے درپے ہو، اس کو مارنے کے درپے ہو، اس کی زندگی کو ختم کرنے کے درپے ہو، یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے ایسی کوئی بھی حرکت، ایسا کوئی بھی وہ فعل کرے کہ جس سے دوسرا مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے سوائے اس کے کہ اللہ خطا غلطی سے ہو جائے. غلطی کیسے؟ نشانہ کسی اور چیز کو مانگ رہا تھا، چوک گیا اور کسی اور انسان کو لگ گیا، کسی مسلمان کو لگ گیا. یا اسی طریقے سے کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ چاہتا نہیں، اس کی بریکیں فیل ہو گئی گاڑی کی، ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے، ذرا بھی نیت نہیں ہے، لیکن کوئی اور مسلمان بندہ اس کی دل میں آ جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی قتل خطا ہوگا. اس قسم کے جتنے بھی ہیں جس میں اس کی نیت کا قتل نہیں ہے، بغیر نیت سے کوئی قتل ہو جاتا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قتل خطا ہے، غلطی سے یہ قتل ہو گیا ہے، اس کے متعلق کام آ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ فرمائی جا رہی ہے کہ مومن کو یعنی جو ہے جس کے اوپر ایمان کا لفظ صادق آتا ہے ان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ کسی بندے کو قتل کرے، کسی جان کے درپے ہو سوائے اس کے دوست سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے. پھر آگے فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا، اور جس شخص نے قتل کیا کسی مومن کو خطا کے طور پہ، غلطی کے طور پہ قتل کر دیا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اسے چاہیے کہ آزاد کرے رقبۃ مؤمنہ، کہ ایک مومن کو آزاد کرے اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا. ودیۃ مسلمۃ، اور دیت دے، حوالے کرے الی اہلہ، اس کے جو ورثاء ہیں ان کو. دو باتیں ہیں، ایک پہلی بات یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیت ادا کرے گا الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دیں، وہ معاف کر دیں. یعنی جو اس کے ورثاء ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے غلطی ہو گئی اور ہمیں پتہ ہے آپ جان بوجھ کے مارنا نہیں چاہ رہے تھے، لہٰذا ہم آپ سے دیت نہیں لیتے ہیں، وہ معاف کر دیں گے، وہ معاملہ معاف ہو جائے گا. اور دوسرا جو ایک ہے یعنی اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی تلافی ہے کہ اس نے جو خطا کی ہے تو ایک غلام کو آزاد کرنا اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہوگا. ایک بات تو یہ ہے قتل خطا اس سے ہو گیا اس کے متعلق. فإن كان من قوم عدو لكم، پھر اگر اس نے قتل کیا ایسے شخص کو کہ جو دشمن قوم میں سے ہے، وہ مومن، حالانکہ وہ مومن ہے. اب خاص اپنی دشمن قوم کا دوسرا کافروں میں سے ہے
لیکن یہ کہ وہ ایمان لا کے قتل ان میں سے تھا، ان کو غلطی سے اس نے قتل کر دیا ایمان والے نے. اب اگر اسے قتل کر دیا تحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہاں پہ ایک جو ہے غلام کو وہ آزاد کرے گا، ایک گردن کو آزاد کرنا لازم ہے. یہ جو اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے. اب وہ دیت کیوں نہیں دے گا؟ دیت اس لیے نہیں دے گا کہ اس کے مراد ہے وہ سارے کافر ہیں. اب کافر ہے تو کافروں کو دیت دی نہیں جائے گی مومن کی، اس وجہ سے وہ دیت نہیں دی جائے گی. لیکن ایک غلام مسلمان، ایک مومنہ ایمان والا، تو ایمان والے مومن جو ہے وہ ایمان والے کو غلام کو آزاد کیا جائے گا. یہ شرط ہے اس کے متعلق. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. ایک بھی ہے کہ پہلی وہ فرمائی گئی اگر کسی سے قتل خطا ہو گیا اور وہ عام بندہ تھا، مسلمان تھا، معاشرے کا حصہ تھا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ دیت بھی ادا کریں گے اور اس کے بدلے کے اندر اس کا کیا کہتے ہیں ایک مومن غلام کو آزاد بھی کریں گے. دو چیزیں ہوگی. اور اگر کسی کافر قوم کا ہے بندہ تو اس وقت اگر اس کو کسی نے قتل خطا ہو گئی، کسی سے بلکہ قتل ہو گئی، قتل کر دیا، اس کے متعلق یہ ہے کہ ایک غلام مسلمان غلام کو آزاد کرے گا. تیسری بات ایک اور کی جا رہی ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر وہ شخص ہو ایسی قوم کے ساتھ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان وَبَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان مِيثَاقٌ کوئی معاہدہ ہوا ہو، جیسے قبائل کی آپس میں مختلف ملکوں کے آپس میں فائدے ہوتے ہیں، قوموں کے ہوتے ہیں. تو اگر ایسی قوم کے ساتھ بندہ ہے، اس قوم کا شخص ہے کہ اس کو قتل کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ فائدہ ہے، فرمایا کہ فدیۃ مسلمہ، تو بس دیت بھی دے گا، حوالے کرے گا اہلی اس کے جو اہل ہیں ورثاء ہیں، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک ایمان والے گردن کو بھی آزاد کرے گا. ایک مسلمان غلام کو بھی وہ آزاد کرے گا اس کے مطابق. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، مسلمان کو آزاد نہیں کر سکتا، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کمل لگ جس فتیام شہریں کی متعلق یہی بس اگر جو نہ پائے تو اسے چاہیے فتیام کو روزے رکھے شہریں 2 مہینوں کے متعلق یہی فیض ہے، اکٹھے 60 روزے کو رکھے بندہ. اگر وہ یہ چیز بھی پا سکتا ہے، غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، سمجھ لیجیے فتیام شہریں کو بتا گئی 2 مہینے کے پیر مسلسل روزے رکھے. توبہ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ توبہ ہے، قبولیت ہے، کوئی اس کا اہتمام کرے. اور کان اللہ علیم حکیم، اور اللہ جل شانہ جانتا ہے اور حکمت والا. اللہ کو معلوم اللہ یہ احکام کیوں لاگو کیے، اللہ جانتے ہیں کہ ایسا بھی غلطی بھی انسان سے صادر ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اللہ کا حکمت کیا ہے کہ غلطی ہوگی تو اللہ چھوڑ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر آپ کو غلطی کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے اندر دیکھا جائے گا، ایسا نہیں اس بندے کی ظاہری زبان کا اہتمام کیا جائے گا، تو دیکھا جائے گا کہ واقعی اگر اس نے خطا ہوئی ہے یا اس نے جان بوجھ کی، اگر جان بوجھ کی کیا پھر احکام اور لاگو ہوئے. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس میں غلطی احکام ہوگی. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اگر کسی شخص نے قتل کر دیا کسی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر، ارادتاً اس نے کسی کو قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس کے اندر وہ رہے گا ہمیشہ، خالداً ہمیشہ فیہا، اس کے اندر جہنم کے اندر وہ بندہ رہے گا کہ جس نے قتل کیا کسی بھی بندے کو. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، ولعنہ، اور اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اس کے اوپر، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ اس شخص کے متعلق کہ جس نے جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کیا. تو یہ پہلے احکام اس کے گزر چکے اور آگے بھی آئیں گے کہ وہ جو قتل جان بوجھ کے کرنا ہے اس کے متعلق انصاف بھی ہے، ساری چیزیں وہ اس کے اندر لیا جائے گا. قتل خطا کے اندر وہ انصاف نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انصاف ہے. جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کے ساتھ بھی لیا جائے گا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، ایک اس کی سزا کیا ہے، فجزاؤ جہنم، اس کی جزا جو ہے جہنم ہے، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اس کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو، قتال کرو، تو فتبینوا، دیکھ لیا کرو، واضح کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا، یہ کہ تم نہ کہو لمن القى، اس کے متعلق کہ جس نے ڈال دیا الیکم السلام،
تمہاری طرف سلام کی دعوت لست مومنا کی تو مومن نہیں ہے. اگر کہیں کتاب شروع ہو جائے جہاد شروع ہو جائے اس وقت اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تم نہ کہو کہ تم اسے نہ کہو کہ لست مومنا تو ایمان والا نہیں ہے. یہاں اس شان نزول کے متعلق ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک غزوے کے اندر شریک تھے تو وہاں وہ جہاد کر رہے تھے کرتے گئے. ایک شخص جس کے اوپر جب انہیں تلوار اوپر لگایا سونپی تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے پھر بھی اسے جو ہے وہ قتل کر دیا. آپ جب قتل کر دیا تو بعد میں کہیں ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے شخص میری تلوار کے نیچے آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے یہ کر لیا تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کیا آپ نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب نے قتل کر دیا. تو آپ نے اس کا سامنے یہ کہا پھر اس کے بعد کہا کہ کیا تو نے اپنا شخص اس کا سینہ کیوں نہیں کیا اس کے اندر چیز کی تم نے دیکھا کیوں نہیں. مجھے کیسے معلوم ہوا جو بندہ کہہ رہا تھا وہ ویسے کہہ رہا تھا تلوار کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا موت کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا وہ حقیقی طور پہ ایمان نہیں لایا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اگر وہ بندہ یہ مطالبہ کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے موجود اس نے بات کی پھر اے اسامہ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا. ارے اسامہ کہتے ہیں کہ میں اتنا شرمندہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار یہ کہہ رہے تھے تو میں یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش میں مسلمان قبیلے بھی کروں گا. جب پہلے اس یہ پیش کر رہا تھی نہ ہوا تھا اس لیے زیادہ ہو جائے نظامت کی اس بات کے اوپر کہ ایسا تو اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں ایمان لایا تو دنیا کے اندر احکام لاگو ہوتے ہیں ظاہری طور پر. ایک بندہ کہتا ہے میں نے توبہ کر لی ہے تو اس نے توبہ کر لی ہے اس کی شرائط آپ نے وہ جو ہے کہ اس نے فوراً گناہ کو چھوڑ دیا اندر نقل نے قدم کر لیا ان کے اوپر نازل ہو گیا اس کے گناہ اللہ کے اور اس کے بندے کے پاس اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا انہیں بندے کا مزہ نہ ملا. لیکن ہم اس کو پھر بار بار آگ لائن کے متعلق ٹھیک نہیں اور جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لگتا اس کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے. پھر آگے فرمایا کہ سب ترون عرض الحیات دنیا تم چاہتے ہو عرض الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو. کیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا چھوٹا سا پیدا ہو تو چاہتے ہو کہ فیض اللہ مغانم کثیرہ اور اللہ کے پاس مغانم کثیرہ بہت زیادہ مغانم ہیں غنیمت اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. تو کیا تم اس چیز کو چاہتے ہو اللہ جل شانہ یہ چیز کے مطلب فرما رہے ہیں کہ کیا چھوٹے چھوٹے پیسوں کی نہ تم اس چیز کو کرو گے. ایک اللہ جل شانہ کے انداز کے اندر ایمان والوں کو جا رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے تم کر دو کبھی وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں ہم اس وجہ سے مغانم کی وجہ سے دنیاوی فوائد کی وجہ سے ایسا کرو. یہ نہیں کرنا. اللہ کے ہاں بہت زیادہ فوائد ہیں اور اللہ نے غنیمتیں تو خالی رکھی ہیں. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اسی طریقے سے آپ بھی تھے من قبل سے پہلے فمن الله عليكم بس اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر فتبينوا بس تحقیق کیا کرو. اللہ تعالیٰ جان فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے سارے کو مسلمان اور مسلم تھے مسلمان کے سب نیا نیا کلمہ پڑا ہوا تھا جب ان آیات کے شان نزول ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب نئے نئے مسلمان ہو. تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا تم نے پہلے جو کوئی تو نہیں ہے ساری کفر کی باتیں کرتے تھے ساری باتیں تمہارے ساتھ نہیں تھی. فرمانا اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا تو ابھی تم کیوں کر رہے ہو. مطلب یہ زیادہ تحقیق کر لیا کرو. یہ بھی اس کے متعلق ہے. ایک اور بات ہے کہ دوسری طرح اللہ تعالی شان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والوں کی ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور وہ خبر لے کر آئے فتبینوا اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو جائے ان تصیبوا قوما بجہالۃ یہ کہ تم لاعلمی کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھے فتوس پہ ہوا علامہ فالتو نادمہ جو تم نے کیا اس کے بعد میں تم شرمندہ ہو. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تحقیق کر لیا کرو. آج بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ کسی بندے کے جھٹانے کے لیے کافی اپنی سنائی بات کو بیان کرتے ہیں اور اپنی سنائی بات کو سمجھا اور اس کے بعد اس کے متعلق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں میرے مطلب کی بات کی ہے تو کی کیوں ہے اس کی ضرورت کیسے رہی یا یہ میں اپنے ذہن میں بنا لیتا ہوں خاکہ بنا لیتا ہوں یہ تو بندہ کرا میں نے تو کس سے میرے اس کی میں تحقیق نہیں کرتا ہوں. تحقیق لازمی کر لینی چاہیے تحقیق کے بعد اور تحقیق کے بھی اسباب نہیں ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے
کہ جیسے آج ہم تعلیم کو لے لیتے ہیں اور پھر مختلف جو پچھلے ہمارے بزرگ ہیں ان کے اوپر ہم دعوت تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آج یہ مختلف ذرائع ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہ جو صحیح ذرائع ہوتی ہے ان کو دیکھ کے واقعی جن سے تحقیق ہو سکتی ہے، تحقیق اگر ہو سکتی ہے پھر فیصلہ کریں گے، اگر ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے مطابق یہاں جو کہا جا رہا ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جل شانہ جو تم کرتے ہو تعملون، جو تم کام کرتے ہو خبیرا، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کون سا کام کس وجہ سے کر رہا ہے، یہ اگر کسی کو مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے، یہ کلمہ پڑھ رہا ہے کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ تمہارے ہر ادا کو جانتے ہیں۔ آنکھ اٹھ رہی ہے کیوں اٹھ رہی ہے، تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کیوں اٹھ رہے ہیں، زبان چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے، کان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کیوں متوجہ ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ پھر آگے مجلس فرما رہے ہیں کہ لا یستوی القائمون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ کہ جو بیٹھنے والے ہیں من المؤمنین ایمان والوں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر کے جو لوگ بیٹھنے والے ہیں جہاد نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ بیٹھ گیا پیچھے، اس نے جہاد کرنے کے لیے نہیں گیا، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ جا رہا ہے اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر رہا ہے، تو یہ خدائے نہیں ہے اس ساری چیزوں کے حساب سے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا اللہ المجاہدین بانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اگر قائدین ان کے اوپر جو بیٹھنے والے ہیں درجہ بڑے درجے کے اللہ نے فضیلت دی ہے کن لوگوں کو، جو اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر کوشش کرنے والے ہیں، ان کے بتا دیں دو باتیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب عام جہاد کا اعلان ہو جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر غزوہ تبوک کے اندر ہوا تھا، جب بڑی قوم کے ساتھ سامنا تھا، مسلمان تعداد کے اندر تھوڑے دنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ بالکل گھر کے اندر نہ رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جو صحابہ کرام اس کے اندر گئے نہیں گئے ان کو جب بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئے، انہیں سزائیں بھی ہوئی، اور ایک صحابہ کا تذکرہ آتا ہے صاحب اللہ علیہ نبی المہاجرین کہ ان کی توبہ اللہ نے جس کی قبول کی تھی، انہوں نے سچ سچ بتا دیا تھا کہ گزر کر کے جان چھڑانے کی مختلف ہے اس طریقے سے جو لوگ تھے، تو اب وہ جو تین صحابہ تھے ان کی اللہ نے توبہ کو قبول بھی کر لیا، ان کے اوپر بڑا سخت بدلہ بھی آیا، تو لہٰذا ایسی اگر ہو اس وقت اگر کوئی بندہ بیٹھنے والا ہے اس کے اوپر سخت سزا ہے۔ ہاں ایسے لوگ کے جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، کمزور ہیں، یا کسی کو گزر ہے، کسی کا کوئی کام کا مسئلہ ہے، وہ جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن جس وقت عام اعلان ہو کہ ہاں جی جانا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے، دین کی بقا کے لیے نکلنا ہے، اس وقت ہر بندے کے اوپر لازم ہوگا، اور یہ درجہ جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر یہ جو یہاں جو بات کی جا رہی ہے عام بات کی جا رہی ہے، غزوہ تبوک کی بات نہیں کی جا رہی ہے، عام جہاد کی بات کی جا رہی ہے جو فضیلت ہے۔ لیکن جب عام اعلان ہو جائے گا پھر تو سب نے جانا ہوگا، اور لیکن عام طور پہ اگر وہ نہیں ہے تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی فضیلت ہے تو اللہ کے راستے کے اندر جان مال لے کے نکلنے والے ہیں، نہ کہ ان کی جو گھر کے اندر بیٹھنے والے ہیں، صرف باتیں کرنے والے ہیں۔ ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو جہاد ہو ہے، ایک جہاد یہ بھی ہے کہ جو ہم ہر وقت ہم نے کرنا ہے، وہ جہاد کیا ہے کہ اپنے نفس کا جہاد کرنا ہے، اور اس کے متعلق آتا بھی ہے کہ جہاد ہے وہ اپنی جگہ ہے، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، وہ بھی رہے گا، قیامت تک جہاد وہاں کے تجربے گیا وہ بھی رہے گا، لیکن ایک سسٹم کے تحت رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو جہاد ہے نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس سرکش ہے، سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ ہر وقت ہمیں ابھارتا ہے، اس کے خلاف بھی جہاد کرنا، اس کے خلاف بھی جہاد کرنا، نفس کو اللہ کی اطاعت کے اوپر مجبور کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے، اس کے متعلق بھی بڑا اجر ہے، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے حسنہ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں جو بات کر رہی ہے یہ سارے لوگوں کی ایمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی دور کی بات کر رہی ہے، بیٹھنے والے بھی تھے وہ بھی صحابہ تھے، غزوہ تبوک کے اندر بیٹھ گئے یہ بات بھی، تو وہ بیٹھنے والے بھی باقی غزوات کے اندر بھی جو پیچھے لوگ رہ گئے ادھر کی وجہ سے جو بھی اللہ فرمانے کو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ وعد اللہ وعدہ کیا، اللہ نے حسنہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔
جیسے کہا جاتا ہے کہ صحابہ تو کل عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، یہاں تک فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وکل وعد اللہ الحسنى، لہٰذا ان کے متعلق تعلیم کے ترازو کے اندر ہم یہ فیصلہ کرنا جلدی شروع کر دیں گے کہ رسول اللہ فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، فلاں صحابی کیا تھا، فلاں کے نے ایسا کیا، ہم کوئی نہیں، کیونکہ جو اسماء و رجال ہیں جن کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں راویوں کی جگہ کی گئی ہے، ان میں ان لوگوں نے بھی نہیں کی، انہوں نے جو صحابہ کا نام ہے آسان بول چکے ہیں، جس سے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، جس کا انگلی اٹھائیں گے تو رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر انگلی ہوگی، وہاں خاموشی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کہ جتنے وہ ہیں ان سب کے ساتھ اللہ جل شان نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا وفضل اللہ المجاہدین للقائدین اجرا عظیما، اور اللہ نے فضیلت کی ہے جہاد کرنے والوں کو للقائدین بیٹھنے والوں کے اوپر اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کے ساتھ۔ یہ بڑا فضل اللہ نے رکھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی بنسبت کے جو بیٹھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں اس سے مغفرہ اور مغفرت ہے، رحمہ اور اللہ کی رحمت ہے، بخشش اور رحمت اور درجے اللہ نے وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ جل شانہ کی ذات معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اب یہاں پہ یہ اللہ سرکار ساری صحابہ کی روایت کو اللہ نے سمیٹ دیا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مختلف غزوات کے اندر یا مختلف چیزوں کے اندر کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے، جیسے غزوہ تبوک کے اندر کچھ جان بوجھ کے رہ گئے۔ اب ان سب کے متعلق اللہ نے فرما دیا کہ وکان اللہ غفورا رحیما، کہ ایک تو اللہ فرما رسول اللہ سے فرما وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ جل شانہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، درجے دینے والی ہے، اور وہ معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ آج اگر توڑ کے کہہ کہ جو فلاں صحابی پیچھے رہ گیا تھا، جو فلاں صحابی نے سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو ویسے کو میرا دل تو نہیں چاہتا بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ویسے آپ نے میرے سامنے نہیں بیٹھنا، میرے سامنے بیٹھو گے تو میرے چنتا یاد آ جائیں گے، آپ فرما لیں گے، لیکن پھر وہ گیا ویسے آ جاؤ سیدنا ویسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی یہ لقب دیا گیا، صحابی بن گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دین کے جب تقاضا آ جائے تو باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھی جتنے صحابہ کرام اس کے مطابق یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور رحمت والا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے ان کی ذات ہم سب کو ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دلوا دیں۔